السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کی اسٹیجز کے بارے میں. بریسٹ کینسر کی 4 اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلی اسٹیج وہ ہوتی ہے جس میں گلٹی بریسٹ تک محدود ہوتی ہے. دوسری اسٹیج میں گلٹی بریسٹ میں ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے یا بغل کے کچھ لمف نوڈس افیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیج 3 جو ہوتی ہے اس میں اسکن افیکٹ ہو سکتی ہے اور گلٹی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے. بریسٹ میں زخم بن سکتا ہے بریسٹ کے اوپر اور بغل میں گلٹی محسوس ہو سکتی ہے یا پھر کالر بون میں، یہ جو آپ کی گردن کا نچلا حصہ ہے، وہاں پر گلٹی بن سکتی ہے. تو ایسے پیشنٹس جن کی گلٹی بغل میں کالر بون کے اراؤنڈ یا بریسٹ میں بہت بڑی ہو گئی ہے، زخم بن گیا ہے، تو وہ اسٹیج 3 میں آتے ہیں. اب اسٹیج معلوم کرنے کے لیے کیا کیا ٹیسٹ ہم کراتے ہیں. ہم نے شروع سے بات کی اور بار بار بات کر رہے ہیں کہ ٹرپل اسیسمنٹ ہوتی ہے، فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، میموگرافی ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، MRI بریسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بایوپسی ہوتی ہے اور پھر یہ 3 ٹیسٹ ہمیں بریسٹ کا ڈائگنوسس کنفرم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بریسٹ امیونو پروفائل کراتے ہیں جو کہ ERPR HER2/neu کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بریسٹ کینسر کی ٹائپ معلوم ہوتی ہے. اب بریسٹ کینسر کی اسٹیج معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر کی اسٹیج معلوم کرنے کے لیے سب سے ضروری ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. پہلی چیز تو ڈاکٹر جب ایگزامن کرتا ہے تو وہ آپ کی بریسٹ کی کنڈیشن دیکھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی بریسٹ کینسر کون سی اسٹیج پر ہے. اوبیسلی وہ ڈاکٹر ہیلپ لے گا آپ کے الٹرا ساؤنڈ سے بھی، آپ کی میموگرافی سے بھی، لیکن ڈاکٹر کا فزیکل ایگزامینیشن اسٹیج ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ، ان میں آپ کو اسٹیج کا اندازہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ میں نے بہت سارے پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں جن میں میموگرافی میں لکھا ہوگا 2 سینٹی میٹر کا لمپ ہے، جس میں الٹرا ساؤنڈ پہ لکھا ہوگا 2 سینٹی میٹر کا لمپ ہے، اور جب میں پیشنٹ کو ایگزامن کروں گی تو وہ جو گلٹی ہوگی وہ کوئی 8 سینٹی میٹر کی ہوگی. سم ٹائمز آپ کا جو ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی امیجنگ یا آپ کے ٹیسٹ آپ کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ صرف ٹیسٹ کرا لینا اور ٹیسٹ پہ فیصلہ کر لینا از ناٹ رائٹ. آپ کو ڈاکٹر کا ایک ایکسپیرینسڈ آنکالوجسٹ کا ایگزامینیشن چاہیے ہوتا ہے یا ایکسپیرینس سرجن کا ایگزامینیشن چاہیے ہوتا ہے اسٹیج ڈٹرمن کرنے کے لیے. اس کے بعد کسی کو اسٹیج 4 کینسر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جن میں CT اسکین آتا ہے، بون اسکین آتا ہے، اور ایک تیسرا ٹیسٹ جو کہ اب زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے وہ PET اسکین ہے. CT اسکین از دا بیسک ٹیسٹ جو کہ بیسیکلی آپ کی لنگز، لیور اور بونز کو چیک کرتا ہے. آپ کے میجر آرگنز میں دیکھتا ہے کہ ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے. سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کنٹراسٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک انجیکشن دیا جاتا ہے ڈائی کا، اور اس کے علاوہ تقریباً 5 منٹس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس کے تھوڑے سے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، وہ جب آپ یہ ٹیسٹ بک کرتے ہیں تو جو ریڈیولوجسٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. CT اسکین آپ کو مینلی اپنے لنگز، لیور اور بونس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. بون اسکین از این ایکسکلوسیو ٹیسٹ جو کہ بونس کے لیے ہوتا ہے. وہ آپ کی ساری بونز جن میں اسپائن، جس میں آپ کے بازوؤں، ٹانگوں کی بونز، ان سارے کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. اگر ہم بون اسکین نہیں کرائیں گے تو آبویسلی لیگز اور آرم کی بونز، ان سب کا ہم CT اسکین نہیں کر رہے ہوتے. CT اسکین صرف چیسٹ، ابڈومن اور پیلوس ہوتا ہے، تو ان بونز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں مل سکتی. بون اسکین از مینڈیٹری فار بریسٹ کینسر اسٹیجنگ. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں CT پہ کوئی چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ہوتی ہیں بعض اوقات اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ باپسی بھی نہیں کرائی جا سکتی، اور بعض اوقات CT اسکین ہمیں اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کینسر سے ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں ہے. اسی طرح بون اسکین میں کچھ چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ CT اسکین پہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، یا CT اسکین اس کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، بون اسکین ڈفرینٹ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. تو ایک اور اسکین ہے جس کا نام ہے PET اسکین. PET اسکین از بیسیکلی اے سملر اسکین ٹو، سمجھ لیں CT اور بون اسکین کو کمبائن کر لیں. اٹ از کائنڈ آف اے اسکین جس میں CT اور بون اسکین کمبائن ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ لوگ کنٹراسٹ دیتے ہیں، کچھ وداؤٹ کنٹراسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈائی والا انجیکشن دیا جاتا ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ڈائی ہوتا ہے. PET اسکین از دا ہائیسٹ فارم آف ٹیسٹ، یعنی کہ سب سے جو بہترین ٹیسٹ ابھی کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہے وہ PET اسکین ہے. PET اسکین کے بھی اپنے
پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اور وہ نیوکلیئر فزیشین کرتے ہیں اور اس کی رپورٹنگ بھی نیوکلیئر فزیشین کرتے ہیں. سو پیٹ اسکین انفارچونیٹلی ابھی کچھ لمیٹڈ سینٹرز میں ہے, لیکن اب جنرلی اس کی اویلیبلٹی زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. سو پیٹ اسکین از اے ٹیسٹ جو آپ کو پوری باڈی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے, اور اگر ہمیں بعض اوقات بون اسکین اور سی ٹی اسکین میں کوئی چیز ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہم اس پہ ڈیسیجن نہیں کر رہے ہوتے تو پیٹ اسکین ہمیں ڈیسیجن میں ہیلپ کرتا ہے. سو کچھ پیشنٹس کو ہم پیٹ اسکین ایڈوائز کرتے ہیں. جنرلی باہر کیا ہوتا ہے, باہر کیونکہ پیٹ اسکین بہت ایزیلی اویلیبل ہے, تو واٹ آئی یوزلی see was کہ in developed countries they used to do PET scan for every patient who had node positive disease. اس کا ریزن یہ ہے کہ پیٹ اسکین جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے اور زیادہ ایکوریٹ ہے, تو وہ زیادہ آپ کو اچھی انفارمیشن دیتا ہے. سو اف یو ہیو اویلیبلٹی آف پیٹ اسکین, اور پیٹ اسکین تھوڑا کاسٹلی بھی ہوتا ہے, آئی تھنک اس کی کاسٹ جو ہے اراؤنڈ 100,000 تک اب چلی گئی ہے. سو اگر آپ افورڈ کر سکیں پیٹ اسکین, اور اگر آپ جو ہے وہ کو اویلیبل ہے پیٹ اسکین وداؤٹ ڈیلینگ یور ٹریٹمنٹ, تو آل پیشنٹس جن کی لمف نوڈس پازیٹیو ڈیزیز ہے ان کو ہم پیٹ اسکین اسٹیجنگ کے لیے ایڈوائز کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف سی ٹی اسکین اینڈ بون اسکین. سو بہت لوگ پیٹ اسکین سے ڈرتے ہیں, کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہوتے, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ سب کیا ریزنس ہیں, بٹ پیٹ اسکین اگین از اے ویری سمپل اسکین. اس میں جب بھی آپ کے جسم میں کوئی دوائی دی جاتی ہے, چاہے وہ پیٹ اسکین میں دی جائے چاہے وہ سی ٹی اسکین میں دی جائے, تو اس میں کچھ ریئیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس ریئیکشن کو منیمائز کرنے کے لیے اوبویسلی جو لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور وہ اگر آپ کو ایک دفعہ ریئیکشن ہوا ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پری میڈیکیشن دیں گے. اور اگر آپ کو پہلے کبھی پتا ہو کہ سی ٹی اسکین کی کنٹراسٹ سے ریئیکشن ہوا ہے تو بھی پری میڈیکیشن ایڈوائز کی جا سکتی ہے, یا دیٹ اسکین واز دا فرسٹ اسکین جس میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت ریئیکشن ہوا ہے, تو وہ آپ کو پوسٹ میڈیکیشن کچھ دے دیں گے کہ وہ آپ کی, یا ڈیورنگ دا اسکین وہ آپ کو کچھ میڈیکیشنز دے دیں گے ٹو اسٹیبلائز. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں 1% پیشنٹس میں دیکھے جاتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس 1% پیشنٹ پاپولیشن کے اوپر اپنے ڈیسیجن بیس نہ کریں کہ ایک پیشنٹ کو ریئیکشن ہوا ہے تو آپ کو بھی ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. So yes, you can share your experiences with each other, but 99% of the patients who have PET scan, CT scan, they do well. ان کو جو دوائی ملتی ہے, جو دوائی انجیکشن لگائے جاتے ہیں, ان سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. اینڈ یہ ٹیسٹ ہمارے لیے انتہائی اسینشیل ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیجنگ کا پتہ کر سکیں. اسٹیجنگ اگر ایکوریٹ نہیں ہوگی, آپ کا ٹریٹمنٹ ایکوریٹ نہیں ہوگا. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایکوریٹ اسٹیج کریں. دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو سی ٹی اسکین, بون اسکین یا پھر پیٹ اسکین میں لائٹ اپ ہوتی ہے یا مینشنڈ ہوتی ہے وہ کینسر نہیں ہوتی. سو یہ جو رپورٹس جب پیشنٹس کو ملتی ہیں تو وہ اس کو خود انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, ان کو اینکشیس ہو جاتے ہیں کہ لنگز میں پہنچ گیا, لیور میں پہنچ گیا. ریممبر یہ ٹیسٹ سب سے بہترین طریقے سے آپ کا ڈاکٹر انٹرپریٹ کر سکتا ہے. سو جب بھی کوئی چیز لنگز, لیور یا بونز میں انڈیکیٹ ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کے چانسز کتنے ہیں کینسر ہونے کے, اور کتنے چانسز ہیں کینسر نہ ہونے کے. سو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایون ود پیٹ اسکین آپ کی ان آنسرڈ رہ جاتی ہیں. سو جنرلی اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کی ایک بون میں کوئی لیجن آ رہا ہے اور بون اسکین کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میٹاسٹیٹک ہے, پیٹ اسکین از ناٹ ہیلپفل ان ٹیلنگ می کہ یہ کیا ہے, تو سم ٹائمز ہم اس کی باپسی بھی کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کینسر سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. سو اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ یور رپورٹس کم اینڈ ہاؤ یور oncologist interprets those reports. So never try to interpret your reports by yourself. Ask your oncologist کہ وہ کس اسٹیج, آپ کی کون سی اسٹیج ہے اور وہ کس اسٹیج کی بیس پہ آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. So this is the answer you should ask to your oncologist. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مانیٹرنگ پہ پتہ چلتی ہیں, یعنی کہ کچھ لنگ نوڈیولز اتنے چھوٹے ہیں جو کہ سی ٹی میں نظر آ رہے ہیں, پیٹ اسکین میں نہیں نظر آ رہے, تو اس پیشنٹ کو میں obviously لنگ یہ نہیں کہوں گی کہ وہ لنگ میں اسپریڈ کر گیا ہے. سو میں ان لنگس نوڈیولس کو مانیٹر کروں گی. سو جنرلی مانیٹرنگ کے لیے اگر ہم کوئی اسکینس کرتے ہیں وہ 3 months یا پھر 4 months کے بعد کرتے ہیں, اور وہ اسکینس پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان لنگ نوڈیولس کی گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا لیور میں کوئی جو لیجن آیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا, یا بون میں جو کوئی لیجن ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ ہیل ہو رہا ہے یا وہ اسی طرح ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹر ہی بہتر سمجھتا ہے, اور ڈاکٹر ہی ان کو اچھے طریقے سے آنسر بھی کر سکتا ہے, اور ڈاکٹر ہی ان کو مانیٹر کر سکتا ہے. سو آپ اپنے جو بھی اسکینز ہیں ان کی رپورٹس خود انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنے ڈاکٹر سے انٹرپریٹ کرائیں, اور ڈاکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ کس اسٹیج
उनको आपको किस स्टेज का कैंसर है और आपको किस स्टेज की बेस पे ट्रीट किया जा रहा है. So this was all about staging of breast cancer. So if you have any questions, you can leave in the comments. So we will try to answer. Remember کہ میں انڈیویجولی ہر پیشنٹ کو نہیں آنسر کر سکتی. جو آپ کے کوشچنس پائل اپ ہوتے جاتے ہیں ان میں دیکھتی ہوں جو سب سے موسٹ کامن کوشچن ہوتا ہے پھر اس کو میں کسی نہ کسی ویڈیو میں ضرور ایڈریس کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ.